الحمدللہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین جمعہ، آج 24 شعبان المعظم ہے، 1447 ہجری چل رہی ہے، اور ہم رمضان سے بالکل قریب ہیں۔ آئندہ 4-5 دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر آج جمعہ کے خطاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان المبارک کا استقبال ہم کیسے کریں اور رمضان کے لیے پلان فار رمضان ہم تیار کیسے کریں، یہ میرا موضوع رہے گا۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال اور تیاری رجب سے کرتے، یعنی 2 مہینے پہلے سے۔ تو اس سے یہ معلوم پوری امت کو یہ میسج جانا چاہیے کہ رمضان کا استقبال رمضان کا چاند دیکھ کر نہیں، اس کی تیاری کم رمضان سے نہیں، اس کی ذہنی، فکری اور عملی تیاری رمضان سے بہت پہلے ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دعائیں ملتی ہیں۔ ایک دعا بہت مشہور ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں میری زندگی میں بھی برکت دے، وبلغنا الی رمضان، اور مجھے پہنچا دے آئے میرے مولا رمضان تک، یعنی میری مہلت عمل میری زندگی میں پھر رمضان مل جائے اور میں رحمت اور اس کی برکت اور اس کے ذریعے سے بخشش، عطا اور مغفرت میں چاہتا ہوں، اس کا طلبگار۔ تو ہم سب کو بھی یہ کوشش کرنی ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے، اور خصوصاً رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بہت مشتاق رہتے۔ اب ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی، عیدگاہ کمیٹی یا اوقاف کی کمیٹی اس کا اہتمام کرتے ہیں عیدگاہ کے چھت کے اوپر، لیکن وہ جو کر رہے ہیں الحمدللہ اس کی ضرورت ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری پوری امت وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ چاند رات کے دن 29 شعبان کو ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھروں کے بالائی حصے پر بیٹھنا چاہیے، کچھ مٹھائی، کچھ پھل پھلاری، کچھ کھانے پینے کے چیزیں لے کر چہکنا چاہیے، مہکنا چاہیے، اور رمضان کے چاند کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم ابھی سے، یہ میرا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے، تمام بچوں کو اور اپنی خواتین کو، عورتوں کو آپ ضرور سنائیں۔ عورتیں اور خواتین ہمارے معاشرے کی آدھی قوت ہیں، ان کے اندر تبدیلی اور چینج آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے خاندانوں میں چینج آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ اب تک
تک نہیں دیکھے بھول جائیے، اب دیکھنا ہے۔ اور دیکھنے کے بعد آپ جو دعا کرتے وہ حدیث شریف میں آئے ہیں۔ آپ پہلے تکبیر بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ہم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان اور اظہار کرتے۔ اللہم اغلہ علینا بالامن والایمان، چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے چاند، اے اللہ اس چاند کو، ہلال کو امن اور سلامتی کا چاند، ایمان اور امن کا چاند بنا، والسلامتی والاسلام، اور اس چاند کو اے اللہ تو سلامتی اور اسلام کا چاند بنا، والتوفیق لما تحب و ترضا، اور ہم جس مہینے مبارک میں ہم داخل ہو رکھے ہیں اس میں ہمیں ان کاموں اور ان باتوں اور ان چیزوں کی ہمیں توفیق دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ کیا پیاری دعا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں تو امن قائم نہیں ہوگا، اور شانتی اسی وقت آئے گی، سلامتی اسی وقت آئے گی جبکہ اسلام ہوگا۔ دنیا ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر امن اور شانتی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ امن اور شانتی کے شہر کے اطراف گھومیں گے لیکن اس کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں۔ یہی آج مقامی سطح سے لے کر ریاست میں، ہمارے ملک میں، بین الاقوامی لیول پر یہی ہو رہا ہے۔ یعنی امن اور شانتی جو منہ پر آ رہی ہے، جو جملے بولے جا رہے ہیں، جو UN کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، جو انٹرنیشنل فورم میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں لوگ، جنگ بندی ہونا چاہیے، امن آنا چاہیے، یہ ہمارے 21ویں صدی کا دور ہے، پھر بھی کتنی بد امنی اور کتنا فساد آج علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کتنا اپنی شکتی بتانے کی کوشش آج بڑی طاقتیں کر رہی ہیں، اور کمزوروں کو دبانے کے لیے پورے اپائے کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول چاند کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ربنا و ربک اللہ، اے چاند تو سن لے، ربنا ایک حدیث میں ہے ربی، ربی بولے تو میرا، ربنا بولے تو ہم سب کا، ہم سب کا، اور چاند ربی کا، تیرا رب بھی اللہ ہے، نہ میں رب ہوں نہ تو رب ہے، نہ چاند رب ہے نہ سورج رب ہے، نہ سیارے رب ہیں، رب تو وہ ہے جو اس چاند اور سورج کو نکال لا رہا ہے اور ڈبا رہا ہے، رب تو وہ ہے جو صبح اور شام کر رہا ہے، موسم میں بدل رہا ہے، مہینے بدل رہا ہے۔ ایک عظیم طاقت ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور وہی عظیم طاقت جب کہے گی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے، وہی دنیا کی قیامت ہے، اور ہم سب کی قیامت ہماری موت ہے۔ ربنا و ربک اللہ، ہمارا اور تیرا رب اے اللہ سن لے، اے چاند تو سن لے کہ صرف اللہ ہے۔ اس دعا کو، یہ دونوں دعائیں میں چاہوں گا کہ ہمارے پورے نوجوان اور سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے، آج وہ دور نہیں رہا، اتنی سہولتیں ہیں، کتابوں میں سے آپ کو بتایا جائے، دکھایا جائے، نو نیڈ، آپ گوگل کر لیں اور اسکرین شیئر اس کا لے کر اپنے تمام بچوں کو، متعلقین کو بھیج دیں، اور ایک وائس میسج ڈال دیں کہ ہمیں ابھی سے یہ دعا کرنا ہے، اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، وہ بھی دعا کرنا ہے۔ دوسری چیز اس سلسلے کی، رمضان الحمدللہ جو بھی شعوری زندگی سے شروع ہو کر اب تک ہم یہاں پر عمر کے مرحلوں میں پہنچے، تو ہمیں روایتی انداز سے اس رمضان کا استقبال کرنا نہیں، نہ استقبال کرنا ہے روایتی انداز سے، نہ رمضان گزارنا ہے۔ رمضان گردش ایام میں گردش ہوتے ہوتے ہماری زندگی میں آ گیا، اس کو بوجھ بھی سمجھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کا، پورا فہم کا نقطہ نظر بدل جانا چاہیے
کہ اللہ نے میری زندگی میں مہلت عمل دے دی، میں خوش نصیب ہوں جو رمضان پھر سے مجھے ملا، اور اس رمضان کو میں بالکل چینج کا مہینہ بناؤں گا، تبدیلی کا مہینہ بناؤں گا۔ اس لیے رمضان میں ہم بالکل روبوٹک اسٹائل میں، میکینیکل سسٹم کے طور پر اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے افطار، اتنے بجے یہ ٹھیک ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن کیا وہیں تک چلیں گے ہم؟ کیا اس سے آگے کی سیڑھی ہمیں نہیں چڑھنا چاہیے؟ نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں 29-30 شعبان کو جتنے مسجد میں لوگ تھے، پھر 1 شوال کو جیسے کہ ویسے ہو جائے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو روایتی انداز میں سمجھا، اور روزے رکھتے ہیں، رکھنا ہے، تراویح پڑھتے ہیں، پڑھنا ہے۔ اب کی بار ہم اس رمضان کو جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی تربیت میں رہ کر اس کو سمجھا۔ کیا سمجھا؟ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے تزکیے کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ کیا ہم ریڈی ہیں کہ اس رمضان کو اس پورے فہم اور شعور کے ساتھ قبول کریں؟ اگر ہم قبول کرتے ہیں تو آج ہی سے ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے۔ دیکھیے، جب ایک تاجر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موسم آنے والا ہے، سیزن آنے والا ہے، کپڑوں کا سیزن آنے والا ہے، تو ان کا رمضان میں خریدی کرنے باہر چلے آتا ہے، رمضان سے پہلے وہ نکل جاتا ہے اور اسٹاک جما لیتا ہے۔ اسی طرح ایک کسان ہے، بارش ہونے سے پہلے وہ اپنے کھیت کو تیاری کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ناگر مارتا ہے۔ اسی طرح ایک اسکول چلانے والے ہیں تو وہ پہلے سے آئندہ سال کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ان سیزن سے فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ دوسرے لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہی معاملہ ہمارا اور رمضان کا ہے، ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پہلی تیاری یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر شاداں و فرحاں دعاؤں کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا ماہ قرآن ہے، اور اس ماہ قرآن کو ہم اب تک ترجمے سے قرآن نہ پڑھے ہوں، ٹھیک ہے، تلاوت بھی کیجئے، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ 30 دن 30 پارے، آپ جو لینگویج سمجھتے ہیں وہ لینگویج میں آپ دیکھ کر ترجمہ پڑھیں۔ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپلوڈ کر لیں، PDF پورے فائل موجود ہیں، اور یہ طے کر لیں کہ میں سامنے اسکرین رکھوں گا اور یہ ٹائم میں ایک پارے کا ترجمہ سنے بغیر ہٹوں گا نہیں۔ واٹس اپ یونیورسٹی کا زیادہ سے زیادہ استعمال قرآن سیکھنے کے لیے ہو۔ قرآن میں کیا آیتیں ہیں، کیا مضامین ہیں، کیا کہا گیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تو ہم اس قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ اور کئی رمضان آ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے دوسری چیز عملی طور پر صاحب قرآن کی زندگی پڑھ لیں۔ اللہ خالق قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، چلتا پھرتا قرآن ہے یہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کیا ہے، آپ مختصر بتائیں۔ وہ بڑی عالمہ اور بڑی ذہین تھی، انہوں نے جو کچھ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملے میں کہہ دیا، کان خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے تو سن لے، میرے شوہر نامدار
ताजदार मदीना, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा का कैरेक्टर, काना खल्कुहुल कुरान, उनका कैरेक्टर पूरा कुरान है, वो चलता फिरता कुरान है। इसीलिए ता क़यामत अगर कोई रोल मॉडल है, उसवा हसना है, नमूने की ज़िंदगी है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसको पढ़ना होगा। इसके लिए मैं फिर आपको मशवरा दूंगा कि सीरत की कई किताबें हैं, मोहसिन इंसानियत है मौलाना नईम सिद्दीकी साहब की। आप नई नस्ल के लिए डॉक्टर यासिर काजी के सीरत पर कई एपिसोड हैं जो अमेरिका में रहते हैं, और सीरत पर 115 उनके एपिसोड हैं। इसी तरह तफसीर और कुरान के भी एपिसोड हैं, डॉक्टर यासिर काजी। फिर अर्रहीकुल मख्तूम है मौलाना मंसूर फतेहपुरी, जिसको आलमी सतह का अवार्ड मिला है। अर्रहीकुल मख्तूम 30वें पारे की सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन की एक आयत को उन्होंने उठाकर इस किताब का टाइटल बना दिया कि जो भी इसको पढ़ेगा, सीरत को पढ़ेगा, ज़ाहिर सीरत को पढ़ेगा तो वो इस बात का मुस्तहक बनेगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी जन्नत में मेज़बानी अर्रहीकुल मख्तूम से करेंगे। अर्रहीकुल मख्तूम सिल बंद ऐसी शराब जिसके अंदर फूलों और शहद की वजह से वो शराब बनी या बनाई गई हो, तो अल्लाह ताला सिल बंद, सील्ड नेक्टार इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, वैसा शराब उन जन्नतियों को पेश करेंगे। तो ये सीरत निगार चाहता है कि इन मुसलमानों को जन्नत के उस आला दर्जे में पहुंचा दे जहां अर्रहीकुल मख्तूम हमारा इस्तकबाल कर रहा है इंशाअल्लाह। यहां मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, आप देखेंगे आपके कमरे में बंद होकर, आपका मुंह और जबान बंद रख के आपके दिमाग को बदल देगा, आपके दिल को बदल देगा, आपके अंदर को बदल देगा। क्या आज समाज में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में एक तब्दीली की जरूरत नहीं है? हर लेवल पर जरूरत है। कोई किसी से मुतमईन नहीं है, ना शोहर बीवी से मुतमईन है, ना बीवी शोहर से मुतमईन है, ना बाप बच्चों से मुतमईन है, ना बच्चे बाप से मुतमईन है, माँ बाप से मुतमईन है। पैसा आते जा रहा है, शॉपिंग बढ़ते जा रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। जितना पैसा आ रहा है, जितनी सहूलतें मिल रही हैं, उतनी शरारतें बढ़ रही और उतनी अल्लाह और उसके रसूल से बेनियाजी बढ़ती जा रही। तो यहाँ ये आने वाले रमज़ान को अमली तौर पर, पहले इल्मी और फिक्री तौर पर कुरान का महीना है, पूरी कुरान समझेंगे। ठीक है, भले आप आलिम दीन ना बन जाएं, लेकिन कुरान तो सबके लिए है। उसका तर्जुमा से पढ़ने आपको क्या मुश्किल है? हराम हलाल जायज़ नाजायज़ इतना तो आपको मालूम हो जाए और इस बात का शऊर हो जाए आपको कि मैं बहैसियत मुसलमान कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ रुक जाना है। ये रमज़ान हमें यू टर्न दे दे, एक बदला हुआ शोहर घर में आ जाए, एक बदला हुआ बाप माँ बाप हो जाए, एक नया बेटा पैदा हो जाए, एक नई बेटी आ जाए। नया बेटा, नई बेटी, नया शोहर, नई बीवी से मुराद मेरी कतई ये नहीं है कि हम बाहर से कहीं ला लें। मेरी मुराद ये है कि अब तक मैं जैसा हूं ये बदल कर मैं नया हो जाऊं, मेरा चोला भी बदले, मेरा दिल और दिमाग भी बदले। कुरान जब मेरे दिल पर नाजिल हो जाएगा तो मेरे दिल के अंदर के सारे अंधेरे छट जाएंगे और मेरा दिल कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाएगा। और यही नूर है जो हमारे कैरेक्टर को बदलेगा। बगैर इल्म के आपका कैरेक्टर नहीं बदल सकता। मोहतरम हज़रात, इसके लिए हमें चाहिए कि इस रमज़ान में बहुत सी लेवल पर तब्दीलियां हैं, यहाँ मौका नहीं है। समाजी लेवल पर हम ज़रूर तब्दीली का ज़रिया बनाएं और
नया पड़ोसी हम बन जाएं, भले हमारा पड़ोसी बने के ना बने, हर एक ये सोचेगा उन पहले सुधरना, उन रोज ला के कार हमारे पास लगा रहे हैं, 1 महीने से कंस्ट्रक्शन के रास्ते ब्लॉक हैं, मटेरियल डाल दिया है, रोजाना उसकी तरफ से तकलीफ है, पानी छोड़ देता है, नाली बंद कर देता है, कट्टा घेर लेता है, पर नाले छोड़ देता है, पार्किंग हमारे घर के सामने लाकर करता है, कचरा फेंक देता है। क्या करना? रमजान बताएगा कि सब्र करना, कोशिश करना कि हम बदल जाएं और बदल कर ये मैसेज दे दें कि मैं बदल गया हूं मेरे पड़ोसी, क्या तुम बदल गए हो? कंप्लेंटा करना छोड़ दें। आप देखेंगे कि आप एक नए पड़ोसी तैयार हो गया इस रमजान में, नया औलाद तैयार हो गई इस रमजान में, नए वालिदैन तैयार हो गए इस रमजान में, एक बदली हुई बीवी तैयार हो गई, एक बदला हुआ शोहर सामने आ गया। ये मेरा वीडियो जरूर आप अपनी औरतों को जाकर सुनाएं। औरतें से मैं कहना चाहूंगा, वो रमजान में बहुत मेहनत करती हैं, ज्यादा टाइम उनका किचन में जाता है। पूरे घर वाले चाहते हैं कि सुबह रोटी भी होना, चावल भी होना, 1 सालन नहीं 2 सालन होना, इफ्तार में 10 चीज़ा होना, फिर खाने में 4 चीज़ा होना शाम के। तो वो खातून का ज्यादा टाइम किचन रूम में जा रहा है। तो हम डिक्लेयर कर दें कि तुम्हारा टाइम भी हमारा टाइम जैसा है, हम जैसा प्लान बनाएं। घर में एक मीटिंग हो कि प्लान फॉर रमजान, आओ बच्चों, आओ मेरी बीवी, हम सब बैठेंगे, 4 दिन बाकी हैं रमजान को, हम रमजान का प्लान बनाएंगे, हम हल्का फुल्का मीनू तैयार करेंगे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, परभा डॉक्टर मशहूर, उन्होंने इंतकाल कर गए। वहाँ बाजू में मेरी मेडिकल स्टोर थी, तो मैं रमजान से पहले चेकअप करा लेता। तो उन्होंने मेरे को सिंगुलर में मोहब्बत से बोलते थे, सब अच्छा है ना, अरे कहीं को आए बोले, बीपी चेक करके, शुगर भी नहीं, रमजान आ रहा है मैं बता लेने का क्या होता रे, 3 टाइम खाने का 2 टाइम इतना खाते हैं, 4 टाइम खे होता बोले, कोई गोली नहीं छूटती तुम्हारी, बोल दिया। तो रमजान जो मौसम बहार है नेकियों का, मौसम बरसात है रहमतों और बरकतों का, अता और बख्शिश और मग़फ़िरत का, इस फैजान को समेटने के लिए हम तैयार हो जाएं, हमारा घर तैयार हो जाए, और घर में भी बच्चों से कह दें कि जो है हम वो खाएंगे। 1 सालन, रोटी खाए तो चावल नहीं खाएंगे, चावल खाए तो रोटी नहीं खाएंगे, तुम भी अपना टाइम टेबल बनाओ। और अब तक कुरान, और हैरत की बात है, खुशी भी है कि हमारी एक कुरान भी ख़त्म नहीं होती, औरतों के 4-4 हो जाते, होंदे 4-4, लेकिन एक कुरान कम से कम उनको तर्जुमे से पढ़ोगे। अब मैं यहाँ अपनी बात को इख्तिताम पर लाते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि हम कुरान मजीद का नया नुस्खा अपने लिए ख़रीद कर ला लें। देखिए, अपने कपड़ों पर 3,000, 4,000, 5,000, बच्चों के कपड़ों के ऊपर 1,00,000, 2,00,000 खर्चा हो रहा है, और रमज़ान के इस्तकबाल पर और भी रोज़ाना आप हलीम, हरीस, दही बड़े और मिर्चा भजियों को 400-500 खर्चते, जिससे अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। तो ये रमज़ान में हम एक नया कुरान, नए कुरान से मेरी मुराद नौज़बिल्लाह कोई नया कुरान नहीं है, कुरान का एक न्यू एडिशन, नई छपी हुई आप ला लें, लाकर उससे कहें, घर में लाकर कहें कि ये मेरा जान है, ये मेरी ईमान है, ये मेरा इस्लाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लिखा गया, मेरे लिए आया हुआ मैसेज है। ये सफर में, गज़र में, हर जगह ये मेरा दोस्त और यार है। क्या हम सब खरीदेंगे एक कुरान? हाँ, और फिर सीरत की भी एक किताब खरीदेंगे, जो हम समझते हैं वो खरीदिए। इस्लामिक बुक सेंटर, मैं कोई मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ,
ہمارا ٹریجڈی یہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں اسلامک سینٹر جہاں پر تفاسیر ملتے ہیں، سیرت کی کتابیں ملتے ہیں، حدیث کی کتابیں ملتے ہیں، اردو میں ملتے ہیں، انگلش میں ملتے ہیں، کنڑ میں ملتے ہیں، ہندی میں ملتے ہیں، اتنی بڑی آبادی میں صرف ایک اسلامی سینٹر ہے، وہاں پر بھی دھول رہتی ہے کیونکہ لینے والے ہی نہیں آتے۔ تو اس رمضان سے پہلے واقعی آپ سنجیدہ ہیں تو آپ 4 کتابیں ضرور خریدیے، قرآن ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ، کسی کی بھی خرید لیجئے، تفہیم القرآن خرید لیجئے، مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن خرید لیجئے، علامہ رضا صاحب سنت الجماعت کے بریلوی کے ان کی تفسیر خرید لیجئے، کیونکہ کوئی قرآن میں اپنی بات نہیں لاتا، اللہ کی بات کو حدیث کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے کھولتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، وہ سیرت کو ہم پڑھیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث، کتنا بڑا کام ہوا ہے صاحب، کیسا بڑا سرمایہ ہے۔ ہم عمر کے جس مرحلے میں گئے، ہم حدیث کی کتاب نہیں رکھتے تو ہم کیسے مسلمان؟ نہ ہمارا ایمان خطرے میں، نہ اسلام خطرے میں، پھر چینج آنا تو کیسا آئے گا؟ کیا میجک ہوں گا؟ اس رمضان میں خود سے میجک نہیں ہوگا، میجک ضرور ہوگا، ہم 1 قدم آگے بڑھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ 2 قدم آگے بڑھے گا، ہم چلتے ہوئے اللہ کی طرف اپنی تربیت کے لیے آگے بڑھیں گے تو حدیث میں ہے کہ اللہ دوڑتے ہوئے آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ تم 1 ہاتھ استعمال کریں گے تو اللہ 2 ہاتھ تمہارے لیے استعمال کرے گا، یہاں تک کہ وہ بندے کو اپنا بنا لے گا اور بندے کی ہر ادا کو پسند کر کر اس سے راضی ہو برضا ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا چاہیے؟ میری بات مکمل ہو گئی، چونکہ لوگ لیٹ آئے ہیں، پھر سے 4 پوائنٹ ریپیٹ کرتا ہوں۔ رمضان کا استقبال سنت کے مطابق دعاؤں سے ہونا چاہیے، چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر میں میٹنگ کر کے پلان کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس پلاننگ میں قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے روزانہ 1 پارہ اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے نیا نسخہ آپ خریدیں اور کہیں کہ یہ میرا قرآن ہے، میرے لیے آیا ہے، اور بیٹا اور بیٹی کو بھی بولنے کا موقع دیں، وہ بھی لا لیں، ہاں یہ میرا قرآن ہے ابو، میں اس پر اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ سیرت کی 1 کتاب خریدیں، حدیث کی 1 کتاب خریدیں، اور روزانہ گھر میں 5 منٹ کون کیا پڑھے، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، سحری کے بعد، کبھی بھی آپ کر سکتے۔ یہ موسم بہار ہے، اس کے ذریعے سے ہماری تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا، ہم وہ پکے اور سچے مسلمان بنیں گے جس کو اللہ اور اس کا رسول جیسا پسند کرتا ہے۔ ہم پکے اور سچے اس بھارت میں ایسے شہری بنیں گے جن کو ہر پڑوسی لائک کرتا ہے، جو ایک بدلا ہوا ساتھی ہے آفس کا، اب تک نہیں اب بدلا ہوا ساتھی ہے، کلیگ ہے آفس کا، دفتر کا، بدلا ہوا تاجر ہے جو اب تک نہیں بدلا تھا، بدل گیا ہے، حلال حرام کی باتیں کرنا شروع کر دیا ہے، پورا چینج آ گیا ہے اس کی لائف میں انشاءاللہ۔ پھر تیسری چیز یہ کہ حدیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اس کو اپلوڈ بھی کر لیں گے، PDF ہے، اور اس کا ایک پلان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ موقر تنظیمیں استقبال رمضان کے پروگرام رکھ رہی ہیں، آج سینکڑوں نہیں ہزاروں مقامات پر جمعہ کے خطاب میں رمضان اور اس کے استقبال سے متعلق بیانات کیے جا رہے ہوں گے، آئندہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔